بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان اور ایک بہت بڑی نعمت ہمیں یہ نصیب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار اور نصیب فرمایا۔ رمضان گزرے ہوئے یا رمضان کو آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے، اور یہ رمضان کی جو آمد تھی حضرات، بقیہ رمضانوں سے کچھ مختلف حالت میں یہ رمضان کی آمد ہوئی۔ ہم جس حالت میں ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس کے بارے میں جانتا ہے کہ ایک بڑی آزمائش میں، ایک بڑی امتحان میں امت کے افراد ہیں۔ لیکن عقل مندی ادھر یہ ہے حضرات کہ بندہ مومن جو اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے صبر سے، ضبط نفس سے کیا ہے کام لے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو عقل مند ہے وہ شخص جو اس آزمائش میں جو فرصت کے اوقات اسے نصیب ہے، یہ فرصت کے وقت میں ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بھرپور اس سے کیا ہے فائدہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کا اہتمام کرے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رشتے کو یا اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے، اللہ کی ذات کو ان حالات میں کیا ہے نہ بھولا جائے۔ بسا اوقات بے چینی اور بے صبری کا عالم یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض حضرات اس بلا یا اس مرض کو یا اس وائرس کو برا بھلا گالی تک جو ہے دے بیٹھتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیا ہے، اس میں مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی جو خوبی اور خصلت بتائی ہے وہ یہ، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، بندہ مومن طعن کرنے والا نہیں، لعنت ملامت کرنے والا نہیں، برا بھلا یا بری باتیں فحش باتیں کرنے والا نہیں، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اس مرض کو، اس بلا کو یا اس وائرس کو برا بھلا کہنا یہ ہمارے لیے کیا ہے درست نہیں ہے۔ ہماری صفت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر ایمان رکھیں۔ جو کچھ ہوا یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن اللہ نے چاہا، اللہ کا حکم ہوا، تبھی کیا ہے یہ وائرس یا یہ بلا یا یہ آزمائش میں ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مبتلا کیا۔ تو زبان کی حفاظت ہو اور تقدیر پر مکمل طور پر ایمان ہو، صبر سے کام لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید رکھی جائے، اور اس آزمائش میں ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ کامیابی کا جو راستہ ہے اسے کیا ہے تلاش کریں، اور اس راستے پر یا اس راستے کو اپنانے کی کیا ہے کوشش کریں۔ غلط باتیں کہنا، برا بھلا کہنا یا بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ سب درست اور مناسب ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحابی جلیل جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت ام سائب یا ام مسیب بھی کہا جاتا ہے، ایک خاتون جو کہ بیمار تھی اور بخار تھا، حرارت تھی ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت، ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے، اور آپ نے پوچھا اے ام سائب
کیا حال ہے تمہارا؟ تو صحابیہ نے کہا الحمى لا بارک اللہ، الحمى لا بارک اللہ فیہا، مجھے حمہ ہے، حرارت ہے، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام صائب کو، اس خاتون کو، لا تسبی الحمى، تم حمہ کو، اس مرض کو برا نہ کہو، اسے برا بھلا نہ کہو، فإنها تذهب خطايا بنی آدم، کیونکہ اس حمہ کے ذریعے، اس بیماری، اس مرض کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آدم کی اولاد کی گناہوں کو کیا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ غور کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تعلیم اور آپ کی کیا ہدایت اور کیا رہنمائی ہے کہ ایک صحابیہ، ایک خاتون مرض میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اور بے صبری کا جب مظاہرہ ہوا اور تکلیف میں انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت نہ دے، اس بیماری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ تم اس مرض کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آدم کے اولاد کی خطاؤں کو کیا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی یہی سوچ کر جو ہے اپنی زندگی گزارنا ہے اس آزمائش میں کہ یہ مرض یا یہ وائرس چاہے ہمیں لاحق ہوا ہو، ہم میں سے کسی کو، اللہ ان کو شفا دے، یا ہم کو اللہ تبارک و تعالی اگر محفوظ رکھا ہے لیکن تب بھی ہمارے روز مرہ کی زندگی میں خلل ہو گیا، ہماری آزادی کو ایک نئی سے قید کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، باہر نکلنے کی پابندی ہے، تو تکلیف بظاہر ہمیں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے اس فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے رضامندی کا ہمیں کیا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہم اہل ایمان کے خطاؤں کو ختم کرے گا یا معاف کرے گا، اور ہمارے درجات کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، بلند کرے گا۔ حضرات، ہماری آزادی کو جو قید کر دیا گیا، یا جس کے لاک ڈاؤن کے ذریعے یا باہر نکلنے آمد و رفت پر جو پابندی لگ گئی ہے، زیادہ وقت ہمیں گھر ہی میں گزارنا پڑ رہا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے، اور اپنے آپ کو زیادہ پریشانی میں پہنچانا، ذہنی تناؤ اور ذہنی جسے کہتے ہیں ٹینشن وغیرہ میں، یہ ہماری اپنی حرکتوں سے ہے۔ اگر فرصت میں ہے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے، دینی اچھی کتابوں کا، مناسب کتابوں کا، معتبر اہل علم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھا تو یقیناً ہم اس آزمائش سے کامیاب نکلیں گے، اور بھرپور فائدہ ہم کیا ہے، حاصل کر سکیں گے اس فرصت کے اوقات سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور دنیا میں جو کچھ اس مرض کو لے کر حالات پیش آ رہے ہیں، ان کی فکر زیادہ ہمیں، نہ کہ ہمیں یہ فرصت کے اوقات سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کیا ہے، زیادہ فکر ہے۔ اور جب بہت زیادہ جو ہے میڈیا اور اخبارات کا ہم متابعہ کرتے ہیں یا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ایک قسم سے کیا ہے، دہشت اور ایک قسم کی فکر ہمارے ذہنوں میں پریشانی آتی ہے، اور جس کے ذریعے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ڈر لاحق ہوتا ہے، اور طرح طرح قسم کی کیا ہے، شیطان ہمیں وسوسوں میں کیا ہے، مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے، ہم سے پہلے بھی جو اہل علم گزرے ہیں، کئی اہل علموں کو آزمایا گیا، دشمنوں نے ان کو قید کر دیا، جیل میں بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب وہ رہا ہوئے اس جیل سے یا اس قید سے رہا ہوئے، تو معلوم پڑا لوگوں کو کہ کئی کتابیں انہوں نے کیا ہے، تصنیف کر لی ہے، قید خانے میں ہیں، اس موقع کو فرصت سمجھا، اور علم کی کتابت، اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور کتابوں کی تالیف میں اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہے، لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب قید خانے سے نکلے تو لوگوں کو معلوم پڑا کہ کئی کتابیں انہوں نے کیا ہے، جیل میں رہتے ہوئے تصنیف کی ہے یا تالیف کی ہے یا کتاب کو مرتب کی ہے۔ غور کریے، یعنی قید کر دیا گیا۔ اس وقت یہ فکر نہیں کہ میرے اہل و عیال، میرے گھر کا کیا ہوگا، فکر تو فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن مکمل اپنا وقت اس میں نہیں لگا دیا، بلکہ زیادہ تر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت
اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع، اور اسی طرح اس وقت کو، اس فارغ وقت کو اہل علم غنیمت سمجھتے ہوئے علم کی نشر و اشاعت اور یہ تالیف میں اس وقت کو کیا ہے صرف کیا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ ابن القیم جو ان کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں ما یفعل اعدائی بی، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو قید خانے میں رکھا گیا، کئی دفعہ ان کو جیل میں داخل کیا گیا، دشمنوں نے داخل کیا اور قید کر دیا۔ تو اس موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے شاگرد تلمید حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے ما یفعل اعدائی بی، میرے دشمن مجھے قید کر کے کیا کریں گے، ان جنتی و بستانی فی قلبی، میری جنت اور میری کامیابی میرے دل میں ہے، میرے اندر پوشیدہ ہے، میں جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ہے۔ مطلب ایمان، علم، کتاب و سنت کا فہم، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو دشمن میرے دل سے چھین تو نہیں سکتا، نکال تو نہیں سکتا، اس سے مجھے محروم نہیں کر سکتا۔ مجھے قید کر دیا تو میں ایمان سے اور اپنے علم سے کیا ہے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اسی طرح کہا کرتے تھے لا تفارقنی، یہ چیز، یہ جنت مجھے چھوڑے گی نہیں، جہاں جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہے یہ چیز منتقل ہوگی، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل اور اللہ پر کیا ہے بھروسہ۔ ان حبسی خلوہ، مجھے اگر یہ قید کر دیں تو یہ میرے لیے خلوت ہے، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تبارک و تعالی سے عبادت کرنے کا جو ہے ایک بہترین فرصت ہے۔ اور اسی طرح کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر قتل کر دیا دشمنوں نے تو یہ میرے لیے کیا ہے شہادت ہے، مجھے اگر شہر بدر ملک بدر کر دیا تو یہ میرے لیے کیا ہے سیاحت ہے، میں شہر بدر ملک بدر کرنے کے بعد لوگوں سے تعارف ہوگا، ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت، صحیح عقیدے کی اصلاح، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ جس حالت میں رہے، خوشحالی میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی بلا کسی آزمائش میں ہے، صبر کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا، جس کے بنا پر شاید بعض حضرات کا جو رمضان اس سال کا ہے یا سال کا ہے، وہ رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، طرح طرح قسم کے وسوسے، ہم نماز کیسے پڑھیں، تراویح کی نماز کا وہ مزہ، وہ لذت نہیں جو مسجد میں آیا کرتا تھا، ہمیں قرآن کی تلاوت ہم سے گھر میں نہیں ہوتی، یا وہ لذت، وہ مزہ نہیں جو مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ آئے گا تو ہم اعتکاف کیسے کریں، کیوں ہمیں جو ہے اس سال اعتکاف نصیب نہیں ہوگا، یہ طرح طرح قسم کے جو ہے وسوسے پیش آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالی پر مکمل طور پر ایمان، بھروسے کی کمی کہہ سکتے ہیں، یا لا علمی کی کیا ہے وجہ ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو تمام وہ عبادتیں جو ہم نے پچھلے سال کے رمضانوں میں کیا ہے، پچھلے سالوں کے رمضان میں کیا ہے، ان تمام عبادتوں کو ہم میں سے ہر فرد اگر چاہے کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرے، تو امسال بھی اتنا ہی کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ امسال اسے کیا ہے موقع ملا ہے۔ تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ کوئی فرض نہیں، یعنی نفل نماز ہے، اور اپنے گھر میں اگر ہے تو اسے کیا ہے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور 2 رکعات کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر تنہا ہے یا کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ مل کر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تو ایسی حالت میں انفرادی طور پر بھی اگر پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اپنی زندگی میں زیادہ تر جو ہے رمضان میں جو قیام کا اہتمام کیا ہے، وہ انفرادی ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ اسی طرح بعض حضرات کا یہ بھی اشکال ہے کہ ہمیں زیادہ قرآن یاد نہیں، تو ہم تراویح کی نماز میں امامت کیسے کرائیں؟ تو ادھر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تراویح کی نماز میں یہ شرط نہیں کہ آپ کو، یعنی تراویح کی نماز کی امامت میں یا انفرادی طور پر تراویح کی نماز پڑھنے میں یہ شرط نہیں کہ آپ مکمل قرآن کے حافظ ہوں تاکہ آپ مکمل قرآن جو ہے پڑھ جائیں، یہ شرط نہیں ہے۔ مکمل قرآن تراویح کی نماز میں پڑھنا یہ تراویح کے صحیح ہونے کی یا تراویح کی نماز کے مکمل ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اہل علم میں سے کوئی اس بات کو نہیں کہتا، اگر مکمل قرآن یاد ہے، حفظ ہے، پڑھ جائیے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں یاد ہے، چند ہی صورتیں یاد ہے،
تو انہی صورتوں کو بار بار پڑھیے، دہرائیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نماز کو کیا ہے ضرور قبول فرمائے گا۔ مزید اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک مصحف کو لے لیجئے اور قیام کی حالت میں اس مصحف کو کھول کر نظر سے جو ہے پڑھیے، مصحف میں دیکھ کر کے قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد تراویح کی نماز کی ہر رکعت میں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ یہ بات ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، جمہور اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں، بالخصوص ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے غلام کی امامت میں، ذکوان جو ان کا غلام تھا، ان کی امامت میں جب نماز پڑھا کرتی تھی تو ان کا غلام مصحف میں دے کر کے ہے قرآن کی تلاوت تراویح کی نماز کی رکعتوں میں کیا کرتا تھا۔ اگر یہ غلط ہوتا یا درست نہ ہوتا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ضرور اس سے روکتی، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے روکا نہیں اپنے غلام کو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس کی کیا ہے گنجائش ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ایک اختیار ہے کہ آپ تراویح کی نماز دیکھ کر اپنی مصحف میں دیکھ کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ مصحف رکھیے اپنے ہاتھ میں، نہ کہ موبائل میں جو مختلف جو مصحف آتے ہیں ایپس وغیرہ، اس سے گریز، اس سے اجتناب کیا جائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ موبائل فون کا معاملہ ہے کسی اور جو ہے دنیاوی امور میں اثناء یعنی نماز میں جو ہے داخل ہو سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، تو اسی لیے مصحف کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے تو یہ کیا ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اگر بار بار جو ہے انہی صورتوں کو آپ دہراتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ تراویح کی نماز کب پڑھی جائے؟ بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت کا یعنی نماز تراویح کا جو وقت ہے پوری رات ہے، نماز عشاء کے ادا کرنے کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک، اذان فجر تک ہے، یہ مکمل وقت تراویح کی نماز کا ہے، اور جتنا زیادہ مؤخر کیا جائے یہ اتنا کیا ہے افضل ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں قیام اللیل یا رات کی نماز کا جو معاملہ ہے کہ جتنا زیادہ مؤخر کیا جائے اتنا زیادہ کیا ہے افضل نماز ہوگی۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں یا زیادہ مؤخر کرنے سے آپ تراویح کی نماز ادا کرنے سے پیچھے رہ جائیں گے، نیند غالب ہو سکتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو ایسی حالت میں نماز عشاء کے ساتھ بعد فوراً جو ہے اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ ہمیشہ ہم جو ہے مسجدوں میں کیا ہے پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن اس بات کے ادھر ضرور خیال رکھیے کہ اگر نماز تراویح مؤخر کرنے کا ارادہ ہے آدھی رات بعد یا مزید اور یا رات کے آخری پہر آخری حصے میں، تو ایسی حالت میں نماز عشاء کو اس کے وقت میں پڑھ لیا جائے، نصف لیل سے پہلے، آدھی رات سے پہلے نماز عشاء پڑھ لی جائے، اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ چاہیں طلوع فجر سے پہلے نماز تراویح آپ پڑھ لیے، چاہے جماعت کے ساتھ یا انفرادی طور پر، جیسے آپ کو سہولت ہو اور آسانی ہو۔ اس میں جو ہے دوسروں کے بھی حالات کو دیکھا جائے کہ اہل و عیال کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے لیے کیا آسانی ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے نماز جمعہ کا معاملہ ہے، نماز جمعہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یعنی رمضان کی آمد سے پہلے ہی جو ہے یہ ماحول بنا کہ ہماری آزادی کو قید کر دیا گیا، آمد و رفت سے روک دیا گیا، مسجدوں میں جمعے کی نماز سے اہل علم نے ہمیں روکا ایک مصلحت کے بنا پر، جیسے کہ جانتے ہیں اس میں کئی فتاوے اہل علم کے ہیں، کبار اہل علم کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جمعہ بھی اپنے گھروں ہی میں ہم ادا کریں، رمضان کے مہینے میں بھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من ترک ثلاث جمع فکأنما تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس نے 3 جمعہ مسلسل ترک کر دیا، چھوڑ دیے، جمعے کی نماز نہیں پڑھی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل پر کیا ہے مہر لگا دی۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد کیا ہے ان کو ڈر ہوتی ہے کہ کئی جمعے ہم سے رہ گئے، تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث جان بوجھ کر اگر کسی نے ترک کیا، لیکن آج ہمیں اگر جماعت سے روک دیا گیا ہے، مسجدوں میں جماعت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایک مجبوری ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں، تو اس حدیث کا حکم ہم پر لاگو انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ بلکہ ایسی حالت میں اگر آپ مسجد میں نہ جانے کے بجائے گھر میں رہتے ہوئے آپ جمعے کی نماز کے بدلے ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں سنت کے ساتھ،
تو آپ کو اس پر کیا ہے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے ایسی حالت میں اپنے حکمرانوں کی، مسلمان حکمرانوں کی اور اسی طرح اپنے اہل علم کے فتاوے یا اہل علم کا کیا ہے آپ نے ان کے اقوال کا احترام اور ان کے احکامات کو کیا ہے نافذ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اسی طرح اپنے حکمرانوں کی، اپنے سے بڑوں کی کیا ہے اطاعت کرو۔ اسی طرح کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت ادھر کی نماز جمعہ اگرچہ ہمیں اس سے روک دیا گیا ہے تو ہم اپنے گھروں میں نماز ظہر جیسے پڑھتے آئے ہیں ویسے ہی ہم کیا ہے ابھی بھی رمضان میں جو ہے پڑھتے رہیں۔ اسی طرح نماز عید کا بھی معاملہ ہے کہ نماز عید ہم کیسے پڑھیں، اگر عید آ جائے اسی ماحول میں اور عید گاہ جانے سے ہمیں روکا جائے یا نماز عید میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے روکا جائے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہو، عورت ذات ہے یا کوئی مریض ہے کہ عیدگاہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا تو اپنے گھر میں انفرادی طور پر یا جماعت کے ساتھ اگر نماز عید پڑھانا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جس طرح کہ نماز عید عیدگاہ میں اور مسجدوں میں کیا ہے پڑھی جاتی، لیکن عید کے دن کیا ہے خطبہ نہ دے اگر ایسی حالت رہے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر ایسی حالت میں رمضان آ بھی جائے، اللہ سے امید ہے کہ اس سے پہلے انشاءاللہ ہمیں اس بلا سے، اس آزمائش سے نجات ضرور ملے گی، انشاءاللہ اللہ سے یہی امید ہے ہماری، لیکن اگر اس کے باوجود اسی حال میں کیا ہے عید آ جائے انہی حالات میں تو نماز عید ہم اپنے گھروں میں انفرادی طور پر یا اپنے اہل خانہ، اپنے دوست احباب، گھر کے جو ممبر ہیں، افراد ہیں، انہی کے ساتھ کیا ہے نماز عید ہم گھر میں کیا ہے ادا کریں، لیکن خطبے کی ادھر کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جنازے سے متعلق جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اقربا ہے ان کا انتقال ہو گیا، چاہے یہ کورونا وائرس کے زد میں آ کر کے یا کسی عام مرض میں، تو جانتے ہیں کہ ہر حکومت اس سے کیا ہے روک رہی ہے آج کل کہ قبرستان میں یا مسجدوں میں زیادہ بڑے مجمع میں کیا ہے بھیڑ بھاڑ کے ساتھ نماز جنازے میں شرکت نہ کی جائے۔ تو ایسی حالت میں بعض حضرات یہ پوچھیں کہ غائبانہ ہم نماز جنازہ ان کی اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ دیکھیے حضرات، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی ادھر ضرورت نہیں، کیونکہ اس مسلمان بھائی کی جس کا انتقال ہوا ہے، چاہے کورونا وائرس کے زد میں آ کر کے یا کسی اور مرض میں، لیکن آپ اس کی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے تو اس کی نماز جنازہ ہوئی، چند افرادوں نے جا کے نماز جنازہ پڑھی ہے، تو اس لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں کیا ہے دعائے خیر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا ہے ضرور اس کا کیا ہے اجر و ثواب دے گا۔ ایک آخری مسئلہ جو اعتکاف کا ہے کہ اگر آخری عشر میں آ گیا، اور اعتکاف ایک اہم عمل ہے آخری عشرے کا، اور انہی حالات میں کیا ہے آخری عشرہ بھی ہمیں نصیب ہوا، تو کیا مرد حضرات اپنے گھر میں کیا ہے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، گھر میں اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اعتکاف کی جو جگہ مقرر ہے شریعت میں وہ مسجد ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گھر میں اعتکاف مرد نہیں کر سکتے، تو اسی لیے گھر میں اعتکاف نہ کیا جائے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آپ کا اگر معمول رہا ہر سال یا پچھلے سال یا پچھلے سالوں میں معمول رہا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اس سال بھی آپ کا ارادہ تھا، لیکن اس آزمائش یا اس بلا کی بنا پر اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی حالت میں یہ امید ہے، یقین ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی مکمل ہمیں کیا ہے ہماری نیت کا اجر ثواب اعتکاف مکمل کیا ہے ضرور دے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم نے پچھلے سالوں میں اعتکاف نہیں کیا لیکن ہماری مکمل نیت ہو چکی تھی کئی دن پہلے رمضان کی آمد سے پہلے کہ اس سال رمضان میں ہم ضرور اعتکاف کریں گے، مکمل ہماری یہ نیت عزم تھا، ہم نے تیاری بھی کر لی تھی، پلاننگ بھی کر لی تھی، لیکن اس آزمائش کی بنا پر مسجدیں جب بند ہوئی، اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں مسجد میں، تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اعتکاف کا پورا کیا ہے اجر ثواب دے گا۔ تو المہم کہنا یہ تھا کہ اعتکاف مسجدوں ہی میں کیا جاتا ہے، گھر میں اعتکاف کرنے کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو کیا ہے اعتکاف کے لیے مقرر کیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ المہم کہنا یہ تھا حضرات، یہ چند عبادات ہیں جس کے بارے میں چند کچھ اشکالات ذہنوں میں ہمارے رہ گئے تھے آج کل کے ماحول کے بنا پر، تو میں ضروری سمجھا کہ جو ہے ان اشکالات کی جو ہے
مختصر اور ایک آسان جو ہے انداز میں کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مجھے توفیق دے، یعنی اخلاص کے ساتھ میں نے کہا۔ اگر کچھ غلطی ہو گئی جسے کہتے ہیں سبقت لسانی، تو یہ سب جو ہے میری اپنی کمزوری اور شیطان کی طرف سے، ورنہ جو حق بات رہی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جائے گا ادھر کی میں بہت ذرا شکر گزار ہوں جن حضرات نے جو ہے یہ کانفرنس جو ہے آن لائن کانفرنس جو ہے ترتیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو کیا ہے کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔